بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا له إن كنتم إياه تعبدون صدق الله العلي العظيم. میں نے گزشتہ ہفتے یہ عرض کیا تھا کہ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ دھر کر کے نہ بیٹھے، بلکہ اس کو کوئی نہ کوئی اپنا ذریعہ معاش اختیار کرنا چاہیے، خالی نہ رہے. بیکاری اور بطالت یہ ناپسندیدہ چیزیں ہیں، بلکہ حصول رزق کے لیے تگ و دو کرنا، محنت کرنا، جد و جہد کرنا، اور اس جد و جہد کے نتیجے میں خود اپنے نفس کے حقوق، اپنے گھر والوں کے حقوق اور ذمہ داریاں ان کو پورا کرنا، یہ بھی دین اور ایمان کا حصہ ہے. بلکہ میں نے جو حدیث پاک پڑھی تھی وہ یہ تھی طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض. حلال کمائی حاصل کرنا، حلال کمانا یہ بھی فرض ہے. البتہ کمانے میں اس بات کا لحاظ نہ رکھنا کہ جو ہم کما رہے ہیں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنے بچوں کو پالنے کے لیے جو ہم جد و جہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اس کا ذریعہ کیسا ہے، آیا وہ شریعت کی نگاہ میں جائز ہے بھی یا نہیں. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. یعنی ایسا بھی نہ ہو کہ ہم بالکل کچھ بھی نہ کریں اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور سوال کی نوبت آنے لگے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگیں، بلکہ کمانے کی کوشش کریں، ذریعہ معاش اختیار کریں. لیکن اس ذریعہ معاش میں جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ذریعہ معاش ہے، ہم جو کام کر رہے ہیں، ہم جو کما رہے ہیں، آیا وہ حلال ہے یا نہیں. اس لیے کہ حلال اگر آمدنی ہے، حلال رزق ہے، تو اس کے انوار، اس کے برکات، اس کے اثرات آپ کے اخلاق پر، آپ کے اعمال پر، آپ کے دل و دماغ کے اوپر، آپ کی عبادات کے اوپر، آپ کی نسل کے اوپر، آپ کے تمام چیزوں کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور اگر آمدنی حلال نہیں ہے، حرام کی آمیزش ہو گئی ہے اس میں، یا ہم پرواہ نہیں کر رہے ہیں کہ جو ہم کما رہے ہیں وہ حرام ہے یا حلال ہے، تو پھر حرام کی آمدنی کے اثرات بھی اسی طریقے سے غلط طریقے پر مرتب ہوتے ہیں. میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، اس طریقے کی آیتیں قرآن کریم میں متعدد جگہ آئی ہیں جہاں پر اللہ نے اپنے پیغمبروں کو خطاب کیا، یا ایھا الرسل، اے پیغمبروں، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے جو طیب، پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ. اب ظاہر سی بات ہے پیغمبر تو پاکیزہ چیزیں ہی کھاتے ہیں، وہ حلال ہی کھائیں گے، حرام کی طرف وہ جائیں گے بھی نہیں. ان پیغمبروں کے ذریعے سے ساری امتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ کمانے میں، آمدنی کے حصول میں، پیسے کی طلب کے اندر اتنا آگے نہ بڑھ جاؤ کہ حلال ذرائع کو چھوڑ کر کے حرام تک جا پہنچو. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم تمہیں دیں اس میں سے جو پاکیزہ چیزیں ہیں اس میں سے کھاؤ. اس سے ایک معلوم یہ ہوا کہ محنت انسان کرتا ہے لیکن دینے والی ذات اللہ کی ہے. ایک آدمی کم محنت کرتا ہے اور زیادہ اس کو آمدنی ہو جاتی ہے، دوسرا آدمی بہت محنت کرتا ہے پھر بھی اس کو اتنی آمدنی نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے جو ہے اس طلب میں اور رزق کے حصول کی جد و جہد میں ہم اسباب اختیار کریں، بھروسہ اللہ کی ذات پر کریں، اور پھر اس میں سے بھی جو اللہ ہمیں دے، جو پاک ہو وہ کھائیں. حرام کی طرف ہمارا قدم نہیں بڑھنا چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم حلال کمائی کا اپنے پیغمبروں کو دیا ہے وہی حکم امتوں کو بھی دیا ہے. اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان ہے کہ بڑا پراگندہ بال ہے اور یعنی بال بکھرے ہوئے ہیں، مجبور ہے، سفر کر کے گیا ہوا ہے اور وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ. وجہ یہ بیان کی حدیث پاک میں کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا جو ذریعہ آمدنی ہے گویا وہ حرام ہے. مطلب یہ ہے اس حدیث پاک کا خلاصہ پورے کا یہ نکلا کہ انسان اگر مجبور ہے، مضطر ہے، مجبور اور مضطر آدمی کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. سفر کے اثرات اس شخص کے اوپر ہیں، مسافر کی دعا بھی حدیث پاک کی روح سے قبول ہوتی ہے. یہ شخص مجبور بھی ہے، مضطر بھی ہے، مسافر بھی ہے اور اللہ کے سامنے بڑے آہوزاری کے ساتھ دعائیں مانگ رہا ہے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. وجہ یہ ہے کہ اس کا کھانا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اس لیے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہمیں شکایت تو بہت رہتی ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ہمارے جو آمدنی کے ذرائع ہیں، ہم جو کما رہے ہیں، کہیں اس میں حرام کی آمیزش تو نہیں ہو گئی. اس لیے کہ اگر حرام کی آمیزش ہو گئی تو پھر اب دعائیں قبول نہیں ہوں گی. پھر حرام کا لقمہ کھانے سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ 40 دن تک اس کی عبادات بھی مقبول نہیں ہوتی. گویا کہ اصولی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے نماز جائز ہوتی رہے گی، زکوٰۃ بھی ادا ہوتی رہے گی، لیکن جو قبولیت کا مقام ہے وہ حاصل نہیں ہوتا ہے عبادات کو اگر حرام کی طرف ہمارا قدم بڑھ گئے. حدیث پاک میں بھی آتا ہے ایک لوگوں کے اوپر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ حصول مال کے چکر میں آ کر کے وہ اس کی پرواہ ہی نہیں کریں گے کہ ہمارے پاس جو مال آ رہا ہے وہ آیا حلال ہے یا حرام ہے. آج ہم اپنی گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھیں تو ہمیں محسوس ہوگا بس پیسہ ہو چاہے جیسا، نہ یہ پرواہ کہ یہ رشوت کا ہے، نہ یہ پرواہ کہ یہ سود کا ہے، نہ یہ پرواہ کہ کسی کی ناجائز زمین دبا کر کے اس کی آمدنی ہے. یہ کچھ پرواہ نہیں ہے، بس جیسا ہے وہ آنا چاہیے ہماری جیب میں. اچھا بظاہر حرام کی دولت آتی تو بہت زیادہ ہے، لیکن اپنے ساتھ جو مصائب لاتی ہے، مصیبتیں لاتی ہے، وہ پریشانیاں لاتی ہے انسان کی زندگی میں، اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. اس کے اندر خیر و برکت نہیں ہوتی ہے. خیر و برکت تو حلال مال میں ہوگی، حرام میں کبھی بھی خیر اور برکت نہیں ہو سکتی ہے. چونکہ اکثر مطلب حسن زن کا تقاضا تو یہ ہے کہ میں اکثر نہ کہوں، بہت سارے لوگوں کی آمدنی چونکہ حرام ہوتی ہے اس لیے ان کا دل عبادات میں نہیں لگتا. طرح طرح کی پریشانیاں ان کو آتی رہتی ہیں، طرح طرح کی مصیبتیں آتی رہتی ہیں، طرح طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں. اور بنیاد یہ ہوتی ہے چونکہ ہمارا ذریعہ آمدنی حلال نہیں ہے، حرام ہے. ذرا سے لالچ کے چکر میں ہم نے جو ہے وہ حرام اس کو ذریعہ آمدنی کو کر دیا. اچھا پھر یہاں پر ایک بات اور ہے دھیان دینے کی. ایک تو ذریعہ آمدنی حرام سب کو پتا ہے، کسی سے رشوت لے لی وہ بھی حرام ہے، کسی کا مال مار لیا کھا لیا وہ بھی حرام ہے، کسی کا پیسہ چوری کر لیا وہ بھی حرام ہے، کھیت میں گئے گنا توڑ کر کھا لیا وہ بھی حرام ہے، جوئے سے لے رہے وہ بھی حرام ہے، بینک کا ملازم ہے سودی نوکری کرتا ہے اس کی آمدنی بھی حرام ہے. بہت ساری چیزیں جو بالکل واضح طور پر حرام ہے، یہ تو اکثر لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ حرام ہے اس کی آمدنی. لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کام حلال کر رہا ہوتا ہے اور اس کے کسی کوتاہی کی وجہ سے وہ آمدنی حرام ہو جاتی ہے. مثال کے طریقے سے آپ کہیں ملازم ہیں، آپ کا معاہدہ ہے کہ 8 گھنٹے کام کریں گے، تو اب آپ کو 8 گھنٹے کام کرنے چاہیے. 8 گھنٹے میں جو ضروریات ہیں طبعی یا شرعی ان کا مستثنیٰ رہتا ہی ہے. نماز کا وقت ہو گیا تو فرض نماز کے لیے آپ آئیں، نماز پڑھیں، اتنی چھوٹ ہوگی. کھانے کی ضرورت ہے تو وہ بھی اس کے اندر مستثنیٰ ہوتی ہے عام طور پر. لیکن ہوتا یہ ہے کہ 8 گھنٹے کام کیا اور اس 8 گھنٹے میں
2 گھنٹے ہم نے یا 1 گھنٹہ ہم نے ایسا کر لیا کہ وہ کام ہی نہیں کیا، یہ تو سستی میں یا پھر کسی چیز میں بیٹھے ہوئے آرام سے کام ہی نہیں کر رہے، حالانکہ سامنے والے سے ہمارا معاہدہ ہوا ہے 8 گھنٹے ملک کی ملازمت کا، دن میں 8 گھنٹے ہم کریں گے، اب 8 میں سے جو ہے 7 تو کام کیا اور 1 گھنٹہ ہم نے ایسے ہی ادھر ادھر نکال دیا باتوں میں یا فضول چیزوں میں، کام نہیں کر رہے ٹھیک سے، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی جو آمدنی ہے وہ حلال ہے۔ یاد رکھیں کہ 8 گھنٹے میں سے 7 گھنٹے کی آمدنی، جتنا تم نے کام کیا ہے اتنی حلال ہوگی، 1 گھنٹے کی آمدنی حرام ہو جائے گی۔ گویا اگر 8 گھنٹے کام کرنے کے تمہیں 80 روپے مل رہے ہیں تو 80 میں سے 70 روپے تمہارے حلال ہیں، 10 روپے جو 1 گھنٹے کے ہیں وہ حرام ہے۔ اب دیکھیں کس طریقے سے حلال میں حرام کی آمیزش ہو رہی ہے، ذریعہ آمدنی حلال ہے، اس والے حرام کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا، حالانکہ یہ بھی حرام ہے، بالکل ایسے ہی جس طریقے سے خنزیر کھانا حرام ہے اور جس طریقے سے کسی کا مال مارنا حرام ہے۔ آپ کام اچھے انداز میں کر سکتے ہیں، لیکن کوئی گڑبڑ ہوئی یا مالک سے کچھ انبن ہو گئی اور آپ نے جو ہے نا کام میں ڈنڈی مارنے شروع کر دی، غلط سلط کام کر دیا، ہو گیا۔ غلط سلط کام کرنے کے نتیجے میں جو آپ نے غلط کام کیا ہے، اس غلط کام کی آمدنی جتنی ہوتی ہے اتنی تو جائز ہوگی، اس سے زیادہ جو آپ لے رہے ہو وہ حرام ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سنا کر کے بات ختم کی جاتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ٹرین سے سفر کر رہے تھے، ان کا معمول یہ تھا کہ ان کا جو سامان ہوتا تھا ساتھ میں مکمل ٹھیک طریقے سے وزن کراتے تھے، اور جتنا وزن جو ہے الاؤ ہے کہ اتنا ایک آدمی کے ساتھ فری میں جا سکتا ہے اتنا تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے اگر زیادہ ہوتا تھا تو اس کی ٹکٹ بنتا ہی، اب بھی بنتا ہے، اس زمانے میں بنتا تھا جب انگریزوں کا دور تھا حضرت تھانوی کے زمانے میں، تو وہ گئے اپنا سامان تلوانے، تو وہ جو ٹکٹ بنانے والا تھا وہ حضرت کو جانتا تھا اور حضرت کی بزرگی کا کوئی قائل تھا، وہ اس نے کہا حضرت آپ رہنے دیجئے، کوئی بات نہیں، ٹکٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس سامان کو لے جائیے۔ انہوں نے کہا کہ میں جاؤں گا فلاں اسٹیشن تک تو میں جاؤں گا۔ حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے وہاں تک آپ جاؤ گے، وہاں سے آگے کیا ہوگا، وہاں سے آگے وہ تو چیکنگ ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا سامان ہے، آگے والے جو ٹی ٹی ہوگا اس کو میں کہہ دوں گا کہ ذرا خیال رکھیں، کوئی بات نہیں، میرے اپنے پرسنل آدمی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کہاں تک جائے گا، کہ وہ وہاں تک جائے گا جہاں تک آپ کو جانا ہے، اس سے بھی آگے جائے گا وہ۔ انہوں نے کہا مجھے تو اس سے بھی آگے جانا ہے۔ کہ حضرت آپ کو کہاں جانا ہے؟ کہ مجھے اللہ کے یہاں جانا ہے، خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وہاں تک جائے گا یہ ملازم؟ میں ذرا سے تعلقات کی بنیاد پر، تمہارے کہنے کی بنیاد پر جو ٹکٹ کے پیسے بچا لوں گا، تو ٹکٹ کے پیسے جو بچ رہے ہیں نا، وہ 5 یا 10 روپے جتنے بھی، اس وقت تو 5-10 روپے بہت ہوں گے، جتنے بھی، وہ تو حرام ہو جائیں گے میرے لیے، اس لیے کہ تم ملازم ہو، تمہیں یہ اختیار نہیں دیا گیا ریلوے کی طرف سے کہ تم جو ہے نا کسی کا بھی ٹکٹ معاف کر دو۔ ٹکٹ لینے کا اختیار ہے، معاف کرنے کا تمہارے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے، تو جس چیز کا تمہیں اختیار نہیں ہے تم اس کو معاف کر ہی نہیں سکتے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا تقویٰ تھا، حلال آمدنی کے تعلق سے کتنے حساس تھے، ذرا سے دیکھیں تو ذرا سے بچے بھی ہوتے ہیں، ہم جو ہے نا ٹکٹ معاف کروانے کے چکر میں بچوں کی عمریں بھی کم بتا دیتے ہیں، 10-12 سال کا ہے کہتے ہیں کہ 5 سال کا ہے ابھی، تو اس لیے ٹکٹ کی ضرورت نہیں، حالانکہ اس کا ٹکٹ لگنا چاہیے، یہ اصول ہے، اور آپ نے جو ہے وہ ٹکٹ کے پیسے اس کی غلط جھوٹ بول کر کے اس کا ٹکٹ بچا لیا۔ یہ جو آمدنی آپ کو جھوٹ بول کر کے